السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے نہایت ہی سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا کیے ہیں، اور سارے مخلوق ہر پل ہر آن اپنے رب کے محتاج ہیں۔ حاجت روا صرف اللہ رب العزت ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق دوسرے مخلوق کی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، تو چلو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جھوپڑی تھی۔ اس جھوپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ مہمان بادشاہ ہے۔ مسافر سمجھ کر خدمت کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے اپنی قیمتی انگوٹھی اتار کر اس کو دے دی اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی ہمارے محل میں آ جانا۔ دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی محل کے دروازے پر پہنچا اور کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات کہ یہ بادشاہ سے ملے۔ کہنے لگا، نہیں مل سکتے، مفلس اور قلاش آدمی ہے تو۔ اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں کہ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی قیمتی انگوٹھی اس کے پاس کیسے؟ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا، ہم جس حالت میں بھی ہوں اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے۔ اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ بادشاہ رو رو کر کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، اپنی حاجت کسی کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہے، کسی سے فریاد کر رہا ہے۔ اس کی جب نظر پڑی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا، مل تو لو۔ اس آدمی نے کہا، اب نہیں ملنا ہے، کام ہو گیا، اب واپس جانا ہے۔ تھوڑی دور چلا گیا۔ جب بادشاہ فارغ ہو گیا، دربان نے کہا کہ ایسا ایسا آدمی آیا تھا، یہاں تک آیا پھر واپس جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا، فوراً لے کر آؤ، وہ ہمارا محسن ہے، خاص مہمان ہے۔ واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، آئے ہو تو ملے ہوتے، ایسے کیسے چلے گئے؟ تب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ مجھے ضرورت پیش آئی تھی،
میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، آپ خود محتاج ہیں جو اپنی محتاجگی کی شکایت کسی سے کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے معلوم ہوا آپ خود محتاج ہیں، دوسرے سے آپ مانگ رہے ہیں، تو آپ میری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس بات میں دم ہے کہ حقیقت میں حاجت روا، مشکل کشا صرف خدا ہے۔ چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، رئیس و شریف کیوں نہ ہو، ہر مخلوق کو رب کے دربار پر حاضری دینی پڑتی ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہم لوگ جانے انجانے میں مخلوق پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ میری ضرورت پوری کریں گے، یہ میرا ساتھ دیں گے، یہ میرے کام آئیں گے، کبھی دکان پر، کبھی نوکری پر، کبھی اولاد پر، کبھی ماں باپ پر، کبھی دوست احباب پر، کبھی رشتہ داروں پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں آنکھ بند کر کے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے یہ خود محتاج ہیں، اور ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا ضرورت پوری کریں گے، کیا کام آئیں گے۔ اس لیے اپنے رب سے مانگو، رب سے لینے کی عادت ڈالو، رب سے لینے والے بنو۔ اگر کوئی در ہے جہاں سے بندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، جہاں سے مانگنے والا خالی واپس نہیں آتا، وہ صرف ایک اللہ کا در ہے جہاں سب کو ملتا ہے، مانگے بھی ملتا ہے، بغیر مانگے بھی ملتا ہے۔ میرے محترم، دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے رب سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عبادتوں اور بندگی میں اللہ کو خوش کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، شوق جذبے کے ساتھ اپنے رب کو منائیں۔ وہ رب چھپر پھاڑ کر دے گا، بغیر مانگے دے گا۔ اسے منا کر تو دیکھیں۔ اگر یہ آپ کے دل پر لگا ہو، آپ دعاؤں سے نوازیں۔ چینل پر اگر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ اس طرح کے واقعات، اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ خدا حافظ۔